تو آپ میری باتیں ذرا پیار محبت سے سن لیں کہ میری دعوت ہے وحدت امت کی. آپ نے سیری میری سنی ہوگی. میری ایک مسئلہ ہے کہ بچہ سیری تیار کرتا رہتا جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے, سنی ہوتے ہیں, دیوبندی ہوتے ہیں. میں امت مسلمان میں انتشار نہیں پسند کرتا. میں سمجھتا ہوں شجر ہے فتنہ آرائی, تعصب ہے ثمر اس کا, یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم کو جنت سے. یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں, اس نے ہمیں برباد کر دیا. آپ سارے صاحب شعور ہیں جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں ساری مسلمان دنیا میں, وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو ہے کیا کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے. ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے مسلم, اس کا وہ نام مٹانے پر چلے ہوئے. اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے. خدا کے لیے اس بات کو مانے شجر ہے فتنہ آرائی, یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا, شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا یہاں کوئی تقریریں سنیں گا اور دل کے لے جائے گا کہ سنی ذہن سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی نہیں, وہ کریں گے ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق. شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا, یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی. اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں. نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے, کفار ہمیں گزر رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی. آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں. ایک ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے, اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں, تحقیق کریں. اگر آپ مطمئن ہوں کہ شیعہ مسلک شریعت قبول کریں مگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا اس میں کوئی حق دھرمی نہ ہو, کوئی خود غرضی نہ ہو, وہ معاملہ آخرت کا. سنیں اپنی فکر کریں, آپ اپنی کریں. ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ, الگ کر لیں ان دونوں باتوں کو. جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں. آخرت کی بات آپ کر رہے تھے, تحقیق کریں ٹھیک ہے جہاں دل مطمئن کا. مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا, آپ کافی اٹھا لیں, مولا موجود ہے. مسلم ہونے کے لیے صرف دو شرطیں کافی, کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے نہ اماموں کو ماننا کہ وہ آخرت کی بات ہے, وہاں کے لیے فکر کریں. یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں, مسلم. آپ اس سے رشتہ ناطہ کریں گے, اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا آپ کے مرنے کے بعد, اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا. سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول, وہ مسلم تو ہو گیا. آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں, سنیوں کی ضدی لوگوں کی بات سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں, وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں, نکاح بھی نمازیں بھی ہیں. اب میں اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ وحدت امت اجتماع کلمت المسلمین کہ حضور کی امت میں اختلاف نہ ہو, یہ اللہ رسول کے نزدیک اتنا مقدم اور اہم ہے کہ اس کے لیے حضور نے بڑی قربانی کی ہے. یہ جو کچھ ہونا تھا نا یہ سارے حالات اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے تھے. سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے, آپ کی یہ سارے اخبار غیب حضور تک پہنچ گئی کہ بعد میں امت میں کیسے حکمران ہوں گے, کیسے ظلم ہوں گے. مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا ہدایت کی, اس لیے امت کا اتحاد پارا نہ ہو. یہ میری آواز آسٹریلیا سے امریکہ تک پہنچ رہی ہے اور میں پہنچانا چاہتا ہوں. ہر عالم کی میں محنت کرتا ہوں کہ آخرت کی بات کریں تو لوگوں کو بے شک دلائل دیں, اپنے کمروں میں بتائیں کہ ہمارا مسئلہ بھی ہے, اس کے دلائل دیں. وہ فکر کریں, آخرت میں یقیناً وہی کامیاب ہوں گے جو طالب حق ہے جنہوں نے حق کی تلاش کی. مگر یہاں مسلم ہونے کا رشتہ جو ہے اس کو ختم نہ کریں. جو مسلم کہلاتا ہے اس کو بھائی سمجھیں, اس کے ساتھ ایک ہو جائیں اور پوری دنیا میں ایک ہو کر کفار کا مقابلہ کریں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کافر. یہاں کوئی نہ کہے کہ شیعہ اور نہ کوئی وہابی کہنا سو نہیں, مل جاؤ کفار جان تم سب کو مٹانے کے لیے ترے ہوئے ہیں. تو دنیا میں جو ہے نا اسلام وہ صرف شہادتان کا نام ہے کہ دو شہادتیں جو دیتا کوئی اس کو کافر نہیں کہتا.
جو کہتا ہے وہ بیوقوف خود نادان ہے. دو گواہیوں کے بعد مسلم تو ظاہر میں اس دنیا میں جو اسلام اور اس کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اتنی قدر ہے کہ رسول ہے. اب میں نے ایک گروہ دیکھا ہر وقت میرا ان سے واسطہ رہتا جو تاریخ میں ناسبی کہلاتا تھا, آپ کا مد مقابل تھا, اہل بیت سے دشمنی کو دین سمجھتا, دین کہ اہل بیت کو برا کہنا, ان سے دور رکھنا ایمان ہے. کتاب میں لکھ رہے کراچی میں جب ادارہ ہی ہے نا, آپ ان کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں, اتنی کتابوں کا پلندہ آ جائے. علانیہ رکھتے ہیں کہ ہم ناسبی ہیں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین کو یہ بالکل جھوٹے تھے. حسین بازو تھا, سیدنا امیر المومنین یزید ہے, گروہ موجود ہے. مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ظاہری اسلام کا احترام جو وہ کیا فائدہ کرتا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں, اور میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ ظاہری اسلام میں شیعہ سنی کوئی, یہ آخرت کی باتیں ہیں. آپ شیعہ بنے ہوئے سب کے یہ حق اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں, وہ سمجھتا ہے سنی حق پر وہاں جواب دہ ہوگا. مگر یہاں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہے, کسی کو حق نہیں ہے, کوئی مفتی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلم نہیں ہے, اس کو کوئی اسلامی حقوق نہیں دے رہے, وہ برادر ہے آپ کا, سارے حقوق اسلامی اس کو حاصل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ برے حاکم بھی آئیں گے, پیش گوئی فرمائی کہ وہ بے وقت نمازیں پڑھیں گے, اور ایسا ہوا طبیعت سراج جامع پڑھتے ہیں بخاری میں. تو ایسا زمانہ بھی آیا کہ خطبہ دے رہا حجاج یا کوئی ظالم حاکم, زور کا وقت گیا, جمعے کا جا رہا, اب مغرب کا وقت ہونے والا, لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے بیٹھے بیٹھے نا نماز پڑھ رہے, مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر امت کی وحدت پارا ہو گئی تو برباد ہو جاؤ گے. وہ ظالم بھگتے گا خدا کے ہاں اگر وہ بے وقتی نماز پڑھائے نا. لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا گھروں میں صحیح وقت پر پڑھ لینا, مگر ان کے ساتھ پھر جا کر نماز پڑھ لینا. ایک فرض ہو جائے گی, ایک ذرا اللہ کے رسول کے, اور یہ شیعہ سنی میں سب نے, مولانا کی کتاب بھی آپ دیکھ لیں تو فقہ جعفریہ پر لکھی ہے, 37 حدیثیں سحار و احسان کہ شیعہ کو بلا تقیہ سننے کے پیچھے نماز پڑھنے کی. اور یہ صرف جائز نہیں, فضیلت ہے, ثواب ہے اس میں. الگ نہیں پڑھ سکتا, الگ ضرورت پڑا ضرور کرتا, اور سنی کو نہیں چاہیے کیونکہ میں نے یہ شیعہ جماعت قرار نہیں پڑھنا. جب معتمر عالم اسلامی کا پہلا اجلاس ہوا, جب یہ اسرائیل قائم ہوا, تو مفتی اعظم سے سید امیر الحسینی رحمۃ اللہ, انہوں نے بلایا علماء اسلام کو, شیعہ بھی تھے, تو آقا شرف الدین حسینی بھی وہاں تھے. نماز کے لیے انہوں نے مفتی صاحب نے ان کو آگے کہا, سنیاں نے بھی ان کے پیچھے. انہوں نے کہا کہ تم لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہود کو کیا جواب دو, کیا یہودیوں کا مقابلہ کر رہا, وہ دیکھیں نماز بھی نہیں مل کر پڑھ. تو 37 حدیثیں ہیں جن کا مولانا نے حوالہ دیا شیعوں کی کہ نماز جو ہے شیعہ سنی کو ملے. یہ خود رسولہ کیا ہے کہ بے وقت پڑھیں گے, کانٹ چھانٹ کر پڑھیں گے, ورنہ تم پیچھے پڑھنا پوری پڑھائیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا, تمہیں بھی. اگر نہیں ٹھیک پڑھائیں گے گناہ ہونے ہوگا, تمہیں ثواب ملے گا. وحدت کتنی مقدم ہے, ٹکڑے نہیں ہونا, ایک رہنا. مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام, لوگ ظالم حاکم بھی ہوں گے, وہ اگر جہاد کریں, دشمن عالم اسلام پر ہمراہ آور ہو جائے, وہ جو ہجوم کرے, ہمارے علاقے میں گھسا ہے جیسے عراق میں آ گیا, اب لبنان میں آ گیا, تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے؟ یہ امام وقت معصوم نہیں ہے, جہاد نہ کریں. تو خود امام علی رضا علیہ السلام کا آپ دیکھنے کافی میں آپ نے حالانکہ اس وقت عباسی تھے ظالم, اور کیسی زیادتیاں آپ نے فرمایا تم نے عباسیوں کو یاد دیکھنا, اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور جنگ نہیں لڑو گے رومی اور کافروں سے, فَإِنَّا فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينَ محمد, یہ ظاہری اسلام مل جائے گا تو اصلی دین کہاں رہے گا, پھر کلمہ مل جائے گا دنیا سے. اس لیے نہ دیکھو کہ سنی حکومت کر رہا ہے یا خارجی. میں نے امام محمد بن حسن شہبانی, یہ امام بسنیا کے شاگرد ہیں, بڑی کتاب لکھی المبسوط, اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی حکمران برائے نام مسلمان, اللہ کے رسول نے کہا وہ دین سے نکل جائیں گے, امیر المومنین کو اور ان کے مخالفوں کو سب کو کافر کہتے ہیں, لعنت کرتے ہیں. اور اب بھی یہ سٹیٹس جو ہیں مسجد الرحمان یہ خارجیوں کی آبادی فرقے کے سلطان اللہ. تو امام محمد لکھتے ہیں اگر خارجی حکمران اور صحیح العقیدہ مسلمان وہاں رہتے ہو مگر کفار حملہ کر دیں تو لوگوں کو اس حکمران کی مدد کرنی چاہیے. فرمایا اس خارجی کی مدد کرو, وہ پھر اللہ رسول کا نام لیتا ہے, خارج کافر آ جائیں گے تو اچھا رہے گا. ذرا میری بات کو توجہ سنا, ہو سکتا کچھ کر بھی ہو مگر میں بددیانتی نہیں کرنا چاہتا کہ میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو باتیں کروں. مولانا نے اگر مجھے دعوت دیا تو میں الحمد للہ اس کا جواب دیں کہ وہ باتیں کہہ دوں جو کل اللہ کے ہاں کہہ دوں کہ میں نے بھائی لوگوں تک صحیح بات پہنچا دی. آخرت کا ایمان جو نا حقیقی, وہ بے شک آپ سن نہیں رہے,
یہ شیعہ رہے، وہ وہاں کی بات ہے، مگر دنیا میں جب ایک دوسرے سے برتاؤ، دکان پر آپ جاتے ہیں، آپ کہیں گے کہ سنی بیٹھا ہے، یہ کافر ہے، اس کا دنیا میں کیوں کھاؤں، گوشت کیوں خریدوں؟ نہ بھائی، وہ مسلم ہے۔ دنیا میں جو اسلام چاہیے نا، وہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دو گواہیاں جو دیتا ہے ہر شخص اس کو مسلم کہے گا، جو نہیں کہتا نادان ہے، دین کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، ان شہادتوں کے بعد مسلم۔ تو جہاد کا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں، حکمرانوں کی، یہ کرو کہ ہم ان علاقوں کو بچا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے علاقے بچے رہیں، کلمہ تو یہاں چلتا رہے، کفار آ جائیں گے تو کیا بنے۔ اور حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج جیسے آدمی عبد الملک ان کو بھیج دیتا تھا امیر حج بنا کر، بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اور وہاں ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ اس سے پتہ چلا کہ فاسق ہو، فاجر ہو، خبیث ہو، کوئی نامراد ہو، اگر وہ حج کا امیر ہے، ہمیں کیا، ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑ دیں۔ اور میں نے امام خمینی اور دوسرے علماء کے یہ فتوے پڑھے، دل خوش ہوا۔ انہوں نے کہا اگر کسی شیعہ کو پورا یقین ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، آج 9 تاریخ نہیں ذرا حج کی، حج کا دن نہیں ہے، عرفے کا 8 ہے، تو ظاہر ہے 8 کو تو حج نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، وہ اپنی بات کو چھوڑے، جو وہاں کے سنی قاضی نے اعلان کر دیا اس کے مطابق حج کرا۔ کتنی بڑی بات کہ اسلام کی وحدت کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہ جانتا ہے کہ آج نہیں حج کا دن، فرماتے تو اپنی چھوڑ، جس روز کا اعلان وہاں کے قاضی نے کر دیا اس کی پابندی کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ کے بندے میرے بھائیو ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں تک ان کو پہنچایا جائے۔ شیعہ سنی بحث کو میں رد نہیں کرتا، وہ حجروں کی بات ہے، آپ وہاں تحقیق کریں، اپنی چھان بین کریں، ایمانداری سے کریں، جو صحیح عقیدہ نظر آئے اپنا رہے ہیں اس کو بغیر کسی تعصب کے، مگر وہ آگے جا کر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جاتا ہے کون دوسرا۔ یہاں جو ہے نا مسلمان بن کر رہنے کی بات، اس میں مولانا بیٹھا کر غلط کرنا کافی نکالا، 2 گواہیاں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں کئی مرتبہ سنیوں سے بھی کہتا میں نے کہا یہاں کہاں لکھا یار کہ 4 خلیفوں کو مانو پھر مسلمان ہو، یہ تم نے آگے بات چلا دی، انہوں نے بھی چلا دی۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ ہو گیا، وہ محمود احمد رضوی تھے، بریلوی عالم تھے، انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ شیعہ جو ہے نا یہ آگے پڑھتے ہیں علی نے لیا، کلمے میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو وہاں پیش ہوئے جمیل احمد صاحب اور کئی شیعہ وکیلوں نے کہا جج صاحب اسلام کا کلمہ پوچھتے ہیں تو وہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، بات ختم۔ جو یہ پڑھتا ہے ان کو مسلم مانتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو بھائی مانتے ہیں۔ اور جب بات آگے چلتی ہے کہ شیعہ بننا یہ سنی، یہ بے شک عربی نہیں پڑھتے مگر کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان ان چاروں کو خلیفہ مانو، یہ بھی تو اضافہ کرتے ہیں، رسولات پر رک جاتے ہیں۔ ہم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بجائے یہ ٹھیک، یہ ہے شیعت سنی، اسلام وہاں ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی یار، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام جو ہے نا اس کا کلمہ تو وہی ہے کہ اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، وہ شخص بن گیا مسلم، اور سارے مسلمان بھائی بھائی۔ ہاں نمازیں مل کر پڑھے، بے وقت بھی پڑھائے پڑھے، گناہ ہوگا تو اس کو ہوگا، آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، بلکہ اس قربانی کا اجر ملے گا کہ آپ نے ایک افضل چیز کو چھوڑ کر کہا چلو کوئی بات نہیں بھائی، ہمارا بھائی پڑھا رہا پڑھے، مگر کرے کون؟ خود شیعہ آپس میں کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا، ہمارے حدیثوں میں دوسرے گروہ بنے ہوئے آپس میں بھی میں اس کے، یعنی دین کے ساتھ سب نے مذاق بنا رکھا۔ دین کہتا ہے کہ جو مسلم ہے اس کو بھائی مان، اس کے ساتھ اس دنیا میں تو مسلمان والا سلوک کرو نا، آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا ہے آپ کو کیا، اس کو بھی چاہیے تحقیق کرے، نہیں کرتا بھگتلے گا۔ یہاں نہ فساد ڈالیں، یہاں ایک ہو جائے، سب ملل اب ملت انگیز، ملت ایک خدا نے بنائی تھی، ہم نے اس میں سے 100 ملتیں بنا لی ہیں، بڑے سارے خود شب خون ریختی، اپنے قلعے میں ہم نے خود درارے ڈالتی ہیں، وہ شیعہ بن گیا، وہ سنی، بڑے آرام سے کفار ہمیں مٹا رہے ہیں۔ یہ افغانستان میں بربادی آپ کو علم ہے، طالبان سنی تھے اور سخت قسم کے، مولانا رشید احمد بہانیہ مرحوم ہو گئے، انہوں نے لکھ دیا کہ مذہب شیعہ آگ لگا دی، متصب ہو گئے۔ شمالی اتحاد والے ایرانیوں کے ساتھی جو ان سے کشم کی جاری، نتیجہ کیا نکلا؟ ملک برباد ہو گئے۔ عراق میں اب وہ کوشش کر رہا ہے وہ امریکی کہ شیعہ سنی جنگ کرا دی جائے، مگر وہاں لوگ عقل سے کام رہے ہیں۔ لبنان میں بڑی کوشش کی کہ حسن نصر اللہ تو شیعہ، وہاں بھی یہ جادو نہیں چلا۔ تو خدا کے لیے کفار کے ان حربوں اور چالوں کو سمجھو، اس دنیا میں مسلم ہونے کی حیثیت کا مقدم جانو، آخرت کی فکر ہر شخص اپنی کرے، وہ ریسرچ کرتا رہے۔ مگر یہاں جو شخص کہتا ہے نا کہ میں اللہ کو مانتا رسول کو، اس کے بارے میں ذرا دل میں آپ نہ رکھے کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ کیوں مسلم نہیں؟
اور آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اسے؟ مسلم مانے اسے. اور میں مولا کی موجود میں کہہ رہا ہوں، جب کافی میں نے پڑھا، وہ ناسبی جو دشمنی کرنا ہے بیت سے دین سمجھیں، ان کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا، اب آپ کے عقیدہ میں تو کافر ہے، امامت ماننا تو گزارا، وہ تو ویسے ان کی بیعت بھی کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، اس کو دین سمجھتا. مگر جب پوچھا جا کہ باپ مر گیا اور ناسبی تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بغیر کر سکتا ہوں؟ اب امام نے کیوں نہ کہا کہ وہ ہمیں نہیں مانتا تھا، کافر تھا، اس کی طرف سے حج کیوں کرنا؟ کیوں کہا؟ اور یہ سارے شیعہ فقہا نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، باپ کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ناسبی مرے تو اس کی طرف سے حج بغیر کرو. کیا فائدہ اس کی طرف سے حج بغیر کر؟ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کفر بھی ہے، یہ ایک قسم کا نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کافر، ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے فلاں کافر، یہ بات غلط بھی نہیں، علماء فتوے دیتے ہیں، مگر کفر دونا کفر. کفر میں بھی مدارج ہے، بیمار ہے کہ صرف نزلہ بیمار سے وہ بھی، ایک کینسر ہے وہ بھی مر، کتنا فرق ہے ان دونوں. ایک کفر ہے سرے سے اللہ کو نہ مانے، یہ انتہا درجے کا کفر. ان کا ذبیحہ خدا نے حرام کر دیا، ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام کر دیا. ایک کفر ہے رسول کا کہ رسول کو نہیں مانا، اس کا درجہ اس سے کم ہو گیا. قرآن میں آ گیا کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے وہ اپنے دین پر بھی رہیں. شیعہ حضرات کہتے ہیں نکاح متع، دوسرے کہتے ہیں دوسرا نہیں، مگر ان کا نکاح جائز کر لیا، مشرکوں کا نہیں کیا، اہل کتاب کا کر لیا. بطور متع ہو یا دائمی ہو، اجازت دے دی کہ یہ اس سے ہلکا کفر ہے. اور یہ امامت کا کفر یا صحابہ کا کفر تو کوئی نہیں مانتا. اگر یہ اس درجے کا ہوتا تو امام علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ ناسبی باپ کی طرف سے تم حج بدل کر لو. تو میں کتنا بے ایمان تھا. ٹھیک ہے وہ عذاب نہیں کرنی چاہیے، مگر اسلام سے تو یار خارج نہیں ہوا، مسلمان ہے، حج بدل اس کی طرف سے کرو. اب باب الحج نکال لینا اور پڑھا دینا کہ کہا نہیں امام نے کہ ناسبی باپ کی طرف سے حج کرو. دشمن اہل بیت ہے. صرف یہ نہیں کہ امام سے نہیں مانتا، علانیہ کہتا کہ میں ان کو برا کہتا ہوں، ان سے عداوت رکھوں، ان کی طرف سے حج بدل کر. مطلب کیا میری بات کا کہ ایک اسلام ہے جو اللہ کی عدالت میں ڈانٹا جائے گا. یہ شخص کی تحقیق کیا تھی وہ ہر شخص والا تحقیق کر رہی ہے. ایک اسلام ہے قانونی اور ظاہری کہ دنیا میں ہم کس کو مسلم مانے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور رسول کو مانے. جو یہ کہے گا وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بھابی ہو، قانون اسلامی کے مطابق وہ مسلم ہوگا. کوئی شخص اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتا. جو نکالتا وہ خود ظلم کرتا، دین سے جاہل اور بے خبر ہے. اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی نبوت کی شہادت کے بعد وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا. آپ لوگ اس کو کیا دیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، وہ مومن ہے. چلو یہ بھی اس طرح استعمال کرتے رہے کہ آگے جو ہے وہ مومن کا مسئلہ ہے، یہاں مسلم کا مسئلہ. مسلم کا ضرور سمجھنے، آگے کی بات میں نہیں کرتا. تم وہاں مومن بنے رہو، وہاں اپنا ثابت کرے ہم مومن ہیں، وہ آخرت کی بات ہے. یہاں کیا چاہیے مسلم کہ مسلم ہے یہ نہیں، اللہ رسول کو مانتا ہے، مسئلہ کو سمجھ رہا ہے یہ نہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے. یہاں صرف مسلم ہے، سینے چل جائے، محبت کرے، نماز ہو رہی ہے شامل، حج کرا رہا ان کا امام وہاں ساتھ میں. یہ فتویٰ جو میں نے شیعہ علماء کا بتایا سب جا لکھا ہوا کہ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ چاند کی رویت جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، چاند نہیں لگ رہا ہے، آج ہے آج عرفہ کا دن ہی لوگ کہتے ہیں چھوڑو اپنی بات کو. جب سارے مسلمان اس قاضی کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم نے کیوں نہیں حج کرو، ساتھ کرو. اور میں گیا حج پر بڑی خوشی، پہلے بھی کیا کئی مرتبہ، مگر میں دیکھتا تھا شیعہ دوست نکل جاتے نماز کے ساتھ شامل. اس مرتبہ کے سب صفوں میں کھڑے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ساتھ ہی پڑھ رہے. دل خوش ہوا کہ کم از کم امام نے خمینی رحمۃ اللہ نے یہ تو اچھا کام کیا، انہیں سمجھا دیا کہ یار ہاتھ لٹکا کر پڑھ لو مگر ساتھ ہی پڑھو. کیوں نکل جاتے ہو، خواہ مخواہ دنیا کو دکھاتے ہو کہ اللہ کے گھر میں بھی ایک نہیں ہے. تو اللہ کے لیے یہ باتیں چھوڑے، جو باتیں ہیں نا مسلمان رہنے کے لیے ان کو آپ مقدم سمجھیں کہ اللہ اور اس کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی کے بعد لوگ آپس میں بھائی. اب ذرا آپ دیکھیں، میں نے وہاں بھی رجوع میں خطاب میں یہ کہا کہ خاندان رسالت کے احسان کا مسلمان کوئی افزانہ نہیں دے سکتے. بڑی قربانی کی کہ سمجھتے تھے کہ ہماری حق تلفی ہوئی، مگر امیر المومنین کے ساتھیوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی شرارت نہیں چھیڑی. مشورہ مانگا وقت کے حکمرانوں اور خلیفوں نے، جانبداری سے مشورہ نہیں کیا. وہ سارے لاگل بڑھایا موجود کہ اس میں اسلام کی بہتری ہے، کوئی بخل نہیں کیا، تحفظ نہیں رکھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں میں کیوں ان کو مشورے دیے. بالکل خیر خواہی کی ہے، نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی، بہار النوار آپ پڑھے، نماز سے امیر المومنین انکار نہیں کی، بالکل ساتھ پڑھتے تھے جیسے مولانا کہتے ہیں کہ پڑھا کرو سنیوں کے ساتھ. اسلام کے اتحاد کی خاطر چھوڑا نہیں، ہر جگہ ساتھ دیا.
اور امام حسن علیہ السلام کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر بھی بہت بڑا خراب ہو گیا تھا پہلوں کی نسبت بھی، مگر انہوں نے پھر بھی قربانی دے دی کہ اگر میری سلطنت چھوڑنے سے مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، خانہ جنگی سے بچ سکتے ہیں، تو یہی بات علماء اقبال فرماتے ہیں کہ مریم تو ایک لحاظ سے علیہ السلام محترم ہے، جیسے میرے بھائی بلول صاحب کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم از یک نسبت عیسیٰ دی از سے نسبت حضرت زہرا دی، اور فاطمہ علیہ السلام تو 3 وجہ سے محترم، باپ ہے تو خاتم الانبیاء، خامد ہے وہ اولیاء کے سردار، اور بیٹے ہیں 2 مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامہ، رسول اللہ کی امت کی وحدت کو بچانے کے لیے، ورنہ کر جاتے کہ میں کیوں اس شخص کو حکومت دوں، نہیں اگر یہ دینے سے بھی مسلمان بے اتفاقی سے بچ سکتے ہیں۔ تانشین ذات سے پیکاروں کی تخت پشت پادر برسر پادر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں پسند، حالانکہ وہ جس قسم کا اسلام اس وقت تھا سارے جانتے، سنی شیعہ سب جانتے، بہانہ بنانے کی انہیں بھی پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرما دیا تھا کہ یہ ملک عزوز ہوگا، معاویہ سے جو حکومت شروع ہوگی وہ ظالمانہ ٹائرنگ کنگن، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ایک سنی عالم نہیں مجھے ملا جو کہے کہ اس کی حکومت اسلامی تھی، مگر کیا کیا جاتا، مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوتا، کفار کو موقع دیا جاتا کہ وہ ملک میں گھسا نہیں، قربانی دے دی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں جب ایک سادہ دل آدمی پڑھتا ہے کہ امام نے قدم قدم پر کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانا چاہیے، یہ تاریخ میں قدم قدم پر امام نے خور ملا تو کہا بھائی ان لوگوں نے بلایا تھا اگر نہیں اچھا سمجھ میں واپس جا رہا۔ میدان کربلا میں بھی مقدم صاحب سے کہا، اب ایک آدمی کہتا ہے یار اگر وہ جہاد کے لیے گئے تھے ایسی باتیں تو کرتے، جان بچانے کی توبہ توبہ، جان بچانے کی بات نہیں، جان تو وہ اللہ کے رسول کے سینہ پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت حجرے میں جب گیا امیر المومنین علیہ السلام اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ، یہ سنت کی حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ اتنا ہم معاملہ ہے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی فرشتہ آیا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو شط الفرات پر شہید کر دیا جائے، یعنی اس وقت سے بیٹے کو پتا تھا، تو اس لیے اگر وہ کہتے ہیں واپس جانے دو تو مسئلہ کیا تھا، وحدت امت کی برقراری، یا اگر میرے اس طرح کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ہو نہیں ملا کہ جو بعد میں لشکر آنے والے اتنے ہیں وہ اسی کی نسبت یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ شروع کر دیں، فرمایا انی اکرہت بداۃ بالقتال، یہی تو غلط بات ہے کہ میں پہل کر دوں اور لوگوں کو بہانہ مل جائے کہ حسین نے شرارے شروع کی، یہ نہیں ہو۔ باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بات انہوں نے صلح کی مانی، اتحاد کی پیشکشیں ساری ختم ہوگی، پھر دیکھا کہ آپ کے حوصلے میں کوئی تزلزل آیا، کسی نے آپ کے صبر میں کوئی کوتاہی دیکھی، از میں اونچوں کو ہسارا استوار پائیدار و تند سیر و کامگار، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، حسین علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا وہ باتیں یار نانا کی تعلیم تھی کہ امت فساد سے بچاؤ، میں کہتا تھا ورنہ تم سمجھتے تھے میں بزدل ہوں۔ پھر میدان میں اعلانیہ پڑھ رہے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ بزدلی کی باتیں غلط سمجھتے تھے، وہ تو صرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ کم از کم ظاہری اسلام چلتا رہے، مگر جب تم نے نہیں مانا تو اب سن لو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذول، اگر میرے مرے کے بغیر میرے قتل کے سوا اسلام نہیں بچتا تو وارو میرے اندر گھس جاؤ، کرو اپنا کام، مجھے اپنے ارادے سے کون کھیر سکتا؟ کسی میں جرت ہے کہ حسین کو متزلزل کر دے؟ تم نے نادانوں اور ہم کو میری ان پیشکشوں کو اس پر محمول کیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آخری حد تک کوشش کی کہ میری وجہ سے کرما گو میں کوئی شرارت نہ تھی۔ میدان کربلا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جو لشکر آ رہا ہے انگن تو وہ تو بہت ہے، ان سے ہی شروع کر دے اللہ نے، یہی تو یہ ظالم چاہتے کہ میں شروع کر دوں اور یہ جواب پیدا کر لیں، تو اس نے بھائی ابتدا کی۔ تو یہ سارے حوالے جب میں نے مختصر دیے، اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ خاندان رسالت نے ہر مرحلہ پر اپنے ہر حق سے دستبرداری کو قبول کیا، مگر کوشش کی کہ رسول اللہ کی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ لوگوں کی اپنی بدقسمتی تھی کہ وہ نہیں اس طرف آئے، ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب جو ان کے شیعہ اور شیعہ مولانا بیٹھے ہیں، آپ کو جانتے مشایعت بھی ایک رفع جنازے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، کوئی آدمی
رخصت ہونا چاہتا ہے وضع کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا مشاجر شیعہ اس سے نکلا. اب شیعہ کون ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ اقوال و افعال میں چلے, وہی کام کرے, وہی باتیں کرے جو اہل بیت نے کی. اگر کوئی شیعہ کہلاتا ہے نہ اس کی گفتگو اہل بیت سے ملتی ہے نہ اس کا عمل ملتا ہے, بالکل جھوٹا. میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کا پڑھا, شاگرد نے کہا کہ امام ہم تیرے موالی ہیں, تو سے محبت رکھتے ہیں, ہمارے علاقے میں شیعہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں, یلیمون بالناس, مگر گناہ کرتے تک نہ نماز پڑھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں بے انصافیوں کے. امام نے فرمایا انہم کذابون, بالکل جھوٹے ہیں. لیس لنا بمغارن, وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں, جھوٹ بولتے. ہمارے شیعہ ہوتے, ہمارے شیعہ کا یہ کردار, شیعہ تو مانا یہ دیتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا. اگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے قول و فعل میں وہ شیعہ, ورنہ کوئی نہیں. مفتی جعفر حسین منٹر لکھتے ہیں شرح نہج البلاغہ کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ حکومت میں تشریف فرما تھے تو کمبر میں آ کر اطلاع دی کہ آپ کے کوئی شیعہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے نظر دورائی تو دیکھ کر جاؤ نے کہا تو تم علی کے شیعہ نہیں ہو, نہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کا کوئی نشان نظر آتا ہے, نہ روزوں کی وجہ سے ان کے پیر جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں, یہ کون سے بڑے شیعہ, ایسے شیعہ ہوتے. تو اللہ کے لیے آپ یہ بحث اور جھگڑے نہ کریں, شیعہ بنے, صحیح مانو. جو ائمہ اہل بیت نے کیا نا وہ کریں, جو ان کا طریقہ. اب کیا مولانا نے اسراء اور رسول لکھ دی بیچاروں نے, ادھر ادھر سے بارش ہو رہی کہ یہ تو وہابیت ہے. اور غریب کہتا بھائی جو اہل بیت نے کیا وہ کرو, جو انہوں نے نہیں کیا نہ کرو. اس پر طوفان برپا کہ نہیں, یہ مرا کر رہا, غلط کر رہا. اللہ خوش رکھے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ آ گئے ساجد نقوی صاحب نے, بالکل ٹھیک ہے, میں ان کا جواب, میری بات کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بس میں نے بات جو ہے نا اپنے بھائیوں تک پہنچا دی. یا معاشر المسلمین یا اخوۃ الاسلام, میرے محترم آ گئے ساجد نقوی صاحب. میں نے ان کے والد گرامی کا بھی حوالہ آپ کو دیا کہ وہ حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا کی اصول شرعیہ اگر میں نہ پڑھتا, اللہ گواہ میں آپ کی محفل میں کبھی نہ آتا. دو شیعہ میں نے دیکھے تھے, ان کی کتابیں پڑھی تھی. میں جانتا ہوں اسلام کے ساتھ ان کا اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں, نہ وہ خدا کی توحید ہے ان کے پاس, نہ کوئی بات اپنا جعلی دین بنایا ہوا. یہ کتابیں تھیں جن سے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یار یہ اسلام سے باہر نہیں نکلا ہوا گروہ, اسلام کا گروہ توحید کو مانتے ہیں. اور توحید ہے باری تعالیٰ بھی ایسی پاک اور صاف کہ جس میں کسی شرک کی ملاوٹ نہیں, کوئی تشبیہ نہیں, کوئی تمثیل نہیں, خالص تنزیہ کی. ان دو کتابوں کی وجہ سے میرے دل میں کچھ رغبت پیدا ہو. میں پڑھا, ٹھیک ہے میں اب بھی کوئی شیعہ نہیں ہوں, نام کسی گروہ سے چلے. میں صاف کہتا ہوں, وہاں بھی میرے تقریریں ہوتی ہیں, آپ نے پہلے بھی سنی ہے. میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ مسجد اہل حدیث کی ہے, مگر میں اہل حدیث نہیں کہہ رہا تھا. وہاں بھی ممبر پر کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھو نا کہ میں صرف آپ لوگوں کی جو باتیں وہ دہراؤں, یہ نہیں ہوگا. میں اپنے علم کی بنا پر جو باتیں صحیح سمجھتا ہوں, جن کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا, وہ کہوں گا. ہر شخص کو یہ حق ہے وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے, اس دلیل کو پڑھ لے. باقی اگر وہ کہنا میری خواہش کے مطابق بات کرو تو نہیں ہوگی. اسی لیے میری اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ شیعہ دوست بھی ہوتے ہیں, بریلوی ہوتے ہیں, دیوبندی ہوتے ہیں. میری دعوت ہوئی ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ جو ایمان ہے آخرت کا معاملہ وہ وہاں کے لیے الگ تحقیق کریں. جو اسلام ہے کہ ظاہری مسلم ہونے کے لیے جو بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی, اس کو کافی سمجھیں. اور جن جن جماعتوں میں یہ بات ہے وہ سارے, نقوی صاحب کے بارے میں مجھے خوشی ہے کہ مدرسہ عمل میں یہ بھی شریک ہے الحمدللہ, سارے گروہ وہاں اکٹھے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے اختلافات کو اچھالنے کا نہیں ہے. پوری دنیا کفر جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے کہ ہمیں مٹا دے. اس لیے اگر ہم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. انہوں نے تو کہا تھا ہندوستان والوں ہمیں اسلام والوں کو چاہیے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. پوری دنیا ٹوٹی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تو امام علیہ السلام نے جیسا کہ رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ظاہری حکمران جیسے عباسی اگر دشمن حملہ آور ہو جائیں تو جہاد کریں. فرمایا بھائی ان کی خاطر نہیں کرنا, اسلامی علاقے کو بچانے کے لیے کرنا. فیننا فی دروس الاسلام دروسا دین محمد. یہ ظاہری بھی اسلام بھی مٹ جائے گا تو حقیقی دین پھر کہاں رہے گا. اس لیے یہ جو ہے نا ظاہری جس کا حد تک بھی ہے, یہ سارے دوست ایک جگہ ہو جائیں, کفار سے مقابلہ میں متحد ہو جائیں. یکشو توحید را مشہود کن غائب بشراز عمل موجود کن. آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں, کتاب کو ماننے والے ہیں, ایک رسول کو ماننے والے ہیں. اللہ کے لیے اپنے اختلافات کو اس ملک کے لیے ملتوی کر دیں.
علمی حد تک علماء اپنے دائرے میں ویسے کرتے رہیں، ورنہ پورا عالم اسلام متحد ہو جائے، اسی میں ہماری بقا کا سامان ہے، ورنہ بربادی میں اب کوئی کسر نہیں، کوئی اندھا آنکھوں کا جانتا نہیں، ورنہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کفار کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو میں شکر گزار ہوں مولانا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت میں اس حالت میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ میری بھی اس گفتگو کو قبول فرمائے اور میرے آپ سب کے سینے میں عالم اسلام کا درد پیدا کرے، اور ہم نے اتحاد اور وحدت جو اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے ممنون احسان ہے کہ تشریف لائے اور ہمیں مستفید۔ میں آپ کا احسان مولانا سے مراد سوال کیا تھا؟ طور پہ ثبوت دے رہے ہیں کہ سارے ہاں بسم اللہ تعالیٰ۔ سوال لکھا میرے بھائی نے، قبلہ ارشاد فرمائے کہ شیعہ کا جنازہ اہل سنت پڑھ سکتا ہے جو نکاح کے ٹوٹنے کے فتویٰ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ میرے اپنے شہر کی بات ہے کہ امام تھا اہل سنت، اس نے ایک شیعہ کو اس کا جنازہ پڑھ لیا تو دوسرے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس امام کا ٹوٹ گیا، تو یہ دوبارہ تجدید ایمان کرے اور اپنا نکاح۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا یار کیوں اس غریب کا نکاح ٹوٹنا اور شیعہ کا؟ میں نے اس وقت پھر حوالہ دیا کہ آؤ میں حدیث سے تمہیں ایک شیعہ کا حوالہ دوں جو اتنا بدنام ہے کہ سنی علماء کذاب کے علاوہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ہار صابر کا ذکر جب کرتے ہیں کہتے کذاب تھا، رجب کا قائل تھا، انتہا درجے کے سخت کلمات کہتے، مگر اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرا جنازہ گورنر کوفہ صحابی عبداللہ بن یزید ختم پڑھائے، انہوں نے جنازہ پڑھایا صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس کو لحد میں اتارا، پاؤں کی طرف سے سال کر کے داخل کیا اور کہا یہی سنت۔ میں نے کہا حدیثیں اپنی نکال کر دیکھو، اتنا اعلانیہ بدنام شیعہ اس کا صحابی جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا، کیوں کہتے ہو ایسا؟ بھائی مسلم ہے بھائی، اب پڑھا کرو، نکاح کیا ٹوٹنے جب پتہ چلے ہمارے بھائی پڑھو۔ یہی تو میں آپ کے سامنے چلاتا رہا ہوں، اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جنازے بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، جو نہیں صحیح تحقیق کرے گا خود ہی بھگتے گا۔ جس نے تلاش حق میں کمی نہیں چھوڑی، اس کے بعد جو کچھ بھی نتیجہ اس کے سامنے آئے انشاءاللہ اللہ رحیم اور عادل ہے، ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس نے تعصب چھوڑ کر ایمانداری سے تلاش حق کی ہے تو اول تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے دے گا، اگر کوئی ایسا یہ بدنصیب کہ نہیں کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر اپنی رحمت سے فضل فرمائے گا، سزا نہیں ہوگی۔ تو جنازے پڑھا کریں، نکاح کو ٹوٹنا، نکاح بھی آپس میں کریں، آپ بچیاں ان کو دیں، وہ آپ کو بچیاں دیں، تو تابے بڑے ہوئے، کوئی اس میں مانع نہیں، شرارتی لوگوں کی باتیں۔ کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جس کے درمیانی کی مدد نہیں۔ بالکل میں بھی یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم میں کہ امیر المومنین نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانوں کو اگایا، جس نے جانوں کو پیدا کیا، اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرما دیا تھا کہ تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق کے، اور تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے۔ یہ بالکل حق ہے، مگر اس دنیا میں بغض کر رہے ہو بے ایمان۔ مگر وہ میرا فتویٰ جو میں نے کافی میں سے پڑھا نا، اس کو ذہن میں رکھنا کہ ناصبی جو علانیہ بغض رکھتے پھر امیر المومنین پر لعنت کرتے معاذ اللہ، ان کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ میرا والد فوت ہو گیا تھا ناصبی، میں اس کی طرف سے حج بدل کروں؟ عام سننے کی بات نہیں، ناصبی یہی جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وہ وہاں منافق ہے، یہاں مسلم ہے، کلمہ پڑھ رہا، ہم نہیں اس کو کافر کہیں گے۔ اگر کفر ہے تو وہی کفرون دون کفر، کوئی کفر بہت سخت درجے کا ہے، کوئی اس سے ہلکا، یہ سارے اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں، ان دونوں سوالوں سے کچھ اور وضاحت ہوگی، اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔